افتتاح پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کیونکہ یہ کافی دنوں سے تقریباً ریڈی ہو گیا تھا اور ہمارا یہ تھا کہ آج سال کا آخری دن ہے، کم سے کم ٹریفک کے لیے کھل جائے۔ اور میں ساری ٹیم جس میں سی ڈی اے کی ٹیم ہے، کانٹریکٹرز ہیں، باقی سارے انٹیریئر منسٹری کے آفیشلز ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑا مائل سٹون ہے جو انہوں نے کر لیا مکمل۔ اس سال میں شرینا چوک میرے خیال میں پچھلی دفعہ ہوا تھا، مگر طیب اردگان والا تھا، پھر جناح اسکوائر تھا، جناح اسکوائر بھی اس سال ہی ہوا، اسی سال میں ہوا ہے۔ مری روڈ کا انڈر پاس تھا، پھر یہ شاہین چوک ہو گیا، پھر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر تھا، ایکسپریس وے کا برج ہے وہ تھا، اس طرح کے ہاں پاک روڈ کا کمپلیشن تھی۔ اس طرح درجنوں پروجیکٹس ہیں جو اس سال میں کمپلیٹ ہوئے۔ جیسا ہم نے پہلے کہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ جنوری کے کسی وقت میں ہم جو اسلام آباد کا ویژن 2027 ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اگلے 2 سال میں ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بٹ ہماری پرائرٹی ہے کہ اس کی گرینری اسلام آباد کی وہ خراب نہ ہو، بلکہ ہمارے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ گرینری نظر آئے اور جو پارکس اجڑے پڑے تھے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی کا کام ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ ٹائملی کام ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسلام آباد کی جیل ہے اس کی کمپلیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایم او ای سے ریلیٹڈ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں، جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، جو کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں۔ تو اوور آل مجھے امید ہے کہ اس سے دگنی تعداد میں پروجیکٹس آپ کو 2026 میں کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے، اور آپ لوگوں کو وہ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے۔ اس میں جو میرے ساتھی وزیر ہیں، طلال صاحب، سیکٹری صاحب، چیئرمین سی ڈی اے، پوری ٹیم، آئی جی اسلام آباد، سب جو ہے وہ میرے خیال ہے اس سال کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ سب نے مل کے کام کیا ہے، اور یہ میری اکیلے کی ایفرٹ نہیں ہے، یہ ہماری ساری ایک ٹیم ہے جو مل کے یہ کام کر رہی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ بھارت کی جانب سے دوبارہ سے یہ شاہین چوک ہے سر، یہ بھی شاہین والا کام تھا سر، اس منصوبے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ آپ کے آنے کے بعد یہ کون سا پروجیکٹ ہے جو اسلام آباد میں کیا نمبر ہے اس کا جو پروجیکٹ لگایا، اور کل کتنے مالیت کے ابھی تک پروجیکٹ سر ہو چکے ہیں؟ یہ میں آپ کو ویسے کیلکولیٹ کر کے 15 بلین کے 18 پروجیکٹ کیے ہم نے سر۔ 15 بلین میں 18 پروجیکٹس ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کو اگلے جو آنے والا سال ہے اس میں انشاءاللہ اس سے دگنی تعداد کے پروجیکٹ نظر آئیں گے۔ کے حوالے سے تو منصوبے ہوئے ہیں، کرکٹ گراؤنڈ اور دیگر جو ہوٹلز جو بن رہے ہیں اور دیگر جو اس طرح کے جو میگا پروجیکٹس ہیں، اس حوالے سے کیا کوئی؟ دیکھیں، کرکٹ گراؤنڈز کے اوپر ہم نے تقریباً 7-8 گراؤنڈ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں، کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کی بھی آپ کو اشتہار ہو گیا میرے خیال میں، اشتہار ہو گیا، تو انشاءاللہ آپ کو ایک پاکستان کا سب سے خوبصورت اسٹیڈیم ملے گا یہاں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایم ٹیک کا آخری روز ہے، اس میں کوئی یہ آخری روز ہے؟ مجھے ابھی کیونکہ ہمارے عوامی وزیر تو یہ ہیں، تو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ 15 دن کی ایکسٹینشن کریں، تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، میں بھی کہوں یہ بھی کہ ایک ہی بات ہے، تو طلال صاحب خود ہی اناؤنس کر دیں گے 15 دن کی جو ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ 2026 کے کیا پلانس ہیں، کیا 2026 میں اسلام آباد میں ہم بڑے پیمانے پر کوئی تبدیلیاں کرنے ہیں؟ انفراسٹرکچر کی بات کریں، انفراسٹرکچر سے زیادہ اسلام آباد میں خوبصورتی سب سے پہلی چیز ہے، انٹرٹینمنٹ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، تیسری گرینری لانی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور چوتھی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اسلام آباد میں جو ایک ڈل سی فیل آتی تھی وہ ختم کرنی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً پاکستان کے ٹاپ 25 ریسٹورنٹ سب کے سب یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ہم نے کراچی ٹیمیں بھیجی ہیں، ہم نے لاہور ٹیمیں بھیجی ہیں، ہم نے پشاور ٹیمیں بھیجی ہیں، اور ان کو خود اپروچ کر کے وہ خود حیران ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے اپنی چینز کھولیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز ہوگی وہ اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے جو کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ کنونشن سینٹر ایک نیا بننے جا رہا ہے جو کافی بڑا ہوگا، جو ایس سی او کانفرنس کے لیے، اس کے ساتھ یہاں پہ ایکسپو سینٹر نہیں تھا وہ بننے جا رہا ہے۔ تو یہ سارا وہ جو ویژن 2027 کے پلان ہے اس میں ہے، اور آپ کو سارا بریف کریں گے۔ آپ کے پروجیکٹس کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے سر، لیکن تنقید ہوتی ہے سی ڈی اے کے اوپر کہ درخت کٹ رہے ہیں، ماحولیات خراب ہوئی، اس حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ
जितने वैसे तो दरख्त हमारी कोशिश थी, मैंने इस प्रोजेक्ट में एक एक ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये इस दरख्त को भी बचाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कितनी एफर्ट हुई है। ये आप किसी सीडी वाले से पूछें, ये अकेला दरख्त था और हमने इसके लिए भी कितनी एफर्ट की है और थोड़ी अलाइनमेंट चेंज की है। तो एक एक दरख्त को बचाने के लिए कोशिश हो रही है, और अगर एक दरख्त लग रहा है तो अगर कट रहा है तो उसके पीछे यकीन करें 100 दरख्त हम लगा। अच्छा सर, एक सवाल लीजिएगा, आपने जो इस्लामाबाद के अंदर काम किए हैं वो यानी कि तारीफ के काबिल हैं, आपको शाबाश दी जानी चाहिए। ये बताइएगा, इस्लामाबाद के अंदर जो आप कच्ची आबादियों के लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं, आपने गरीबों के छतों को मस्मार किया, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आपने लोगों को बेघर किया, उसके लिए आपका क्या प्लान है सर? इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई एक घर किसी की प्रॉपर्टी और मलकियत है और मैंने गिराया है, तो मैं ना सिर्फ उस बंदे को भी जवाब दूँ और अल्लाह को भी जवाब दूँ। एक भी घर, मुझे अपनी टीम पे इतना एतमाद है कि जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं एक एक चीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप सरकार की ज़मीन पे घर बनाएं, कब्ज़ा करें और उसके बाद उसको कुछ ना कहें। आप, ये एक आबादी नहीं है, जहाँ जहाँ पर सरकारी ज़मीन है और वहाँ पर कब्ज़ा है उसको हमने खाली कराना है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ, इस प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे घरों में इन्होंने जितने घर का साइज़ था 3-3 गुना यहाँ पे ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था, हमने वो भी सारी खाली करा। खाली उन गरीब की आबादी के ऊपर नहीं काम हो रहा है। मालकियत वालों को भी जो है वो नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ का जवाब दें। अगर कोई एक भी घर जिसकी मलकियत हो, हम यार जिस ज़मीन ही सरकार के नाम है उसकी मलकियत कैसे हो सकती है? जब कागज़ में सरकार के नाम है तो वो जो मर्जी कागज़ लिया है, जब जो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड है उसमें अगर वो सरकार की ज़मीन है, वो किसकी मलकियत कैसे हो सकती है? सर, ये बिल्कुल ठीक है कि कब्जा छुड़ाना चाहिए और बाकी है भी ऐसे ही, लेकिन इशू ये है कि जिन सीडीए के या इंतजामिया के उन लोगों ने जिनको यहाँ आबाद कराया, पैसे लिए उनसे, लोगों से, और ऐसा देखें होता क्या है। इंशाल्लाह ताला किसी वो भी बचते नहीं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।